الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ہم نے گزشتہ کل تقابل ادیان اس کے مبادیات کا آغاز کیا تھا، جس میں ہم نے دین کی تعریف اور تقابل ادیان، دین کی اقسام اور تقابل ادیان کی اہمیت اور اس کی ضرورت وغیرہ پہ ہم نے بات کی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے موضوع کے دو حصے ہیں، ایک کا تعلق ادیان کے ساتھ ہے اور دوسرے کا تعلق فرق کے ساتھ ہے۔ یعنی اس میں ہم مختلف ادیان کا تعارف کریں گے اور مختلف قسم کے فرقوں کا تعارف کریں گے، ان کے ان کی یعنی ان کا تعارف اور ان کے بنیادی عقائد اور ان کی جو کتابیں ہیں جن پر وہ اعتماد کرتے ہیں، اور ان کی معتبر شخصیات کون کون سی ہیں، اور کیسے ان فرقوں کی نشر و اشاعت ہوئی، کیسے ان کی یعنی ترویج ہوئی، آغاز کیسے ہوا، اور اس کے بعد یعنی یہ فرقے جو ہیں وہ موجودہ دور میں کہاں کہاں زیادہ موجود ہیں، دنیا کے کس خطے میں پائے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ادیان ہیں ان کے اندر جب ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی ہم پڑھیں گے کہ زیادہ تر یہ ادیان کہاں پائے جاتے ہیں۔ تو اس ہمارے موضوع کا دوسرا حصہ فرقہ ہے۔ فرقے یعنی مراد اس سے اسلامی فرقے ہیں، یعنی وہ گروہ اور وہ جماعتیں جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتی ہیں، لیکن ان کے عقائد اور نظریات وہ اہل سنہ والے نہیں ہیں، اور باطل نظریات اور افکار کی وجہ سے ان کو باقاعدہ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، اور ان کے جو عقائد و نظریات ہیں ان سے آگاہی حاصل کی جاتی ہے۔ اور اس کے کئی ایک مقاصد ہیں فرقوں کے تعارف کے بارے میں پڑھنے اور ان کا مطالعہ کرنے کے، جو انشاءاللہ ہم آج کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو فرقے کا تعارف اور فرقہ کیسے بنتا ہے، اور اس کے بعد یعنی فرقہ واریت کی مذمت جو وارد ہوئی ہے، اور کتنے فرقے ہوں گے، ان میں نجات پانے والا فرقہ اور جو نجات نہیں پائیں گے اس سے کیا مراد ہے، یہ انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم اس پر جو ہے وہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم فرقے کا تعارف کرتے ہیں کہ فرق یہ جمع ہے اور فرقہ یہ مفرد ہے۔ تو فرقہ کسے کہتے ہیں؟ تو فرق جو ہے یہ فرقۃ کی جمع ہے، اور اس سے مراد لوگوں کی ایک جماعت یا مخصوص جماعت، یہ فرقہ ہے۔ اور یہ در حقیقت الفرقہ سے ماخوذ ہے، جو اختلاف اور جدا ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ فرقہ کا لفظ جو ہے یہ جو ہے وہ جدا ہونے پر اور اسی طرح اختلاف وغیرہ پر یہ لفظ جو ہے وہ دلالت کرتا ہے۔ اور فرقہ اور فرقہ جو ہے یہ حقیقت میں اسلام کی نظر میں، شریعت کی نظر میں قابل مذمت ہے۔ فرقہ کا لفظ اور فرقہ کا لفظ یہ حقیقت میں اسلام کی روشنی میں یہ جو ہے وہ قابل مذمت ہے، یہ کوئی قابل تعریف عمل نہیں ہے۔ فرقے بنانا، فرقہ واریت کا شکار ہو جانا، حقیقت میں یہ قابل مذمت ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ فرقہ تب وجود میں آتا ہے جب افکار بدلتے ہیں، لہٰذا فقہی مسائل کے اندر، اجتہادی مسائل کے اندر اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کو فرقہ واریت نہیں کہیں گے، یہ بات ذہن میں رکھیں، اس کو فرقہ نہیں کہیں گے۔ وہ ایک یعنی آپ سمجھ لیں فقہی مسلک ہے مسالک میں سے، لیکن وہ گمراہ فرقوں میں سے فرقہ اسے تصور نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے رافضہ اور شیعہ کے مقابلے میں جتنے بھی فقہی مسالک ہیں اور عقیدے کے اندر جو مختلف علماء ہیں ان کو اہل سنہ کہا جاتا ہے۔ نہیں وہ مالکی ہوں، وہ شافی ہوں، وہ حنبلی ہوں، کوئی بھی ہوں، عقیدے میں جو متفق ہیں ان کو اہل سنہ کہا جاتا ہے۔ یعنی خوارج اور دیگر گمراہ فرقوں کے مقابلے میں جب یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے تو اس سے مراد یعنی عقیدے میں متفق سارے لوگ آتے ہیں۔ اس وجہ سے جب افکار کی بنیاد پر کوئی گروہ الگ ہوتا ہے نا تو اس کو پھر فرقہ کہتے ہیں۔ باقی فقہ کی بنیاد پر یعنی کسی فقہی مسئلے کے اندر آراء کا مختلف ہو جانا یہ تو صحابہ کرام کے اندر بھی تھا، لیکن وہ فرقے نہیں بنے، وہ جماعتیں الگ نہیں بنی۔ تو اس وجہ سے یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے۔
اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی باقاعدہ جو ہے وہ مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد سے رہنے کا حکم دیا ہے اور فرقہ واریت سے منع کیا ہے، اور ان چیزوں سے بھی منع کیا ہے جو مسلمانوں کے اندر اختلاف اور تفرقہ پیدا کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں۔ یہ تو ایک لغوی وضاحت ہم اس کی کر رہے تھے۔ اصطلاح میں فرقہ کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں فرقہ سے مراد وہ لوگ ہیں یا لوگوں کی کوئی مخصوص جماعت یا گروہ ہے جو خاص عقیدہ یا اعتقاد رکھتے ہوں، یعنی ان کا عقیدہ یا ان کے افکار خاص ہوں، تو یہ یعنی اس پر فرقے کا اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی اس سے مراد وہ مخصوص لوگ ہیں یا وہ مخصوص جماعت ہے جو خاص اعتقاد یا افکار یا عقیدہ رکھنے والے ہیں، یا وہ جماعت جو کسی عقیدہ یا فکر میں نمایاں اور مشہور ہو جائے، یا وہ جماعت جو کسی عقیدہ یا فکر میں نمایاں اور مشہور ہو جائے تو اسے فرقہ کہتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آیا ہوگا، اور بھی لوگوں کے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ فرقے جو ہیں یہ گمراہ ہیں اور یہ قابل مذمت یہ کام ہے، تو پھر اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیوں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں؟ ان کے پڑھنے کے ہمارے اہداف کیا ہیں؟ تو یقیناً آپ دیکھیں کہ اسلام کے اندر تحقیق کی بڑی اہمیت ہے، تحقیق کی بڑی اہمیت ہے، اور کسی کے باطل کو باطل ثابت کرنے کے لیے اس کے صاف ظاہر ہے کہ دلائل کے ساتھ اس کے بطلان کو واضح کیا جاتا ہے، اس کے بطلان کو دلائل کے ساتھ واضح کیا جاتا ہے۔ اور جب آپ کسی مخالف یا باطل گروہ پہ رد کرتے ہیں تو وہ خالی رد نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو صحیح عقیدہ ہوتا ہے، جو صحیح فکر ہوتی ہے، اس کو اہمیت ملتی ہے، اور وہ بھی اور زیادہ مضبوط ہوتی ہے فکر اور وہ نظریہ اور وہ عقیدہ۔ یعنی جب آپ رد کرتے ہیں تو اس رد کرنے کے دوران ہی صحیح عقیدہ اور صحیح جو مذہب ہے یا صحیح فرقہ ہے، گروہ ہے، جو جماعت ہے، اس کی حقانیت بھی ساتھ ساتھ واضح ہوتی ہے۔ تو فرق پڑھنے کے کئی ایک اہداف ہو سکتے ہیں، جن میں سے چند ایک یہاں آپ کے سامنے میں ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ امت کو اسلاف کی عزت اور کرامت یاد کروانا۔ ہمارے اسلاف کیسے رہتے تھے؟ کیا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فرقہ بن جاتے تھے، فرقہ واریت کا شکار ہو جاتے تھے؟ اگر کسی مسئلے کے اندر ان کا اختلاف ہو جاتا تو کیا یہ اختلاف ان کو ایک دوسرے کی دشمنی پر آمادہ کرتا تھا، یا ایک دوسرے کے وہ دشمن بن جاتے تھے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کی تکفیر کرنے لگ جاتے تھے؟ کیا ایسا ہمارے اسلاف کے اندر تھا؟ ایسا نہیں تھا، بلکہ ہمارے اسلاف جو ہے وہ اکٹھے متفق اور متحد ہو کر رہے ہیں، اور یہی ان کی وحدانیت ہی تھی، یا ان کا اتفاق و اتحاد ہی تھا، جس نے امت کو عروج پر پہنچایا۔ اور امت یعنی اسلاف کے زمانے کے اندر ان کے اتفاق و اتحاد کی وجہ سے، قلت اختلاف کی وجہ سے، امت ایک، آپ سمجھ لیں کہ دنیا کی مضبوط ترین ایک سپر پاور تھی۔ امت مسلمہ سپر پاور تھی۔ آپ دیکھیں کہ اس اتفاق و اتحاد سے دنیا کی دو بڑی سپر پاور طاقتیں، ان کو مسلمانوں نے جو ہے وہ شکست دی ہے، اور ان کے علاقوں پہ مسلمانوں نے قبضہ کیا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ آپ اگر یہ بات ہم کرتے ہیں نا، تو اس کے پیچھے اگر ہمیں غور کریں نا، تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اسلاف اور مسلمانوں کی قوت اور طاقت کیا تھی۔ کیسر و کسرا دنیا کی دو بڑی اس وقت طاقتیں تھیں، یعنی پرشین اور دوسری طرف جو ہے وہ رومن۔ یہ آپ دیکھیں کہ دنیا کی بڑی دو طاقتیں تھیں، اور دیگر چھوٹے چھوٹے بادشاہ اور چھوٹے چھوٹے قبائل وغیرہ وہ ان کے ساتھ جڑتے تھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ جو مسلمان ان بڑی ریاستوں کو ختم کر سکتے ہیں وہ کتنی بڑی طاقت ہوں گے۔ کبھی ہم نے سوچا نہیں اپنے اسلاف کی عزت اور کرامت کو؟ وہ جیتے تھے تو عزت کے ساتھ، کرامت کے ساتھ جیتے تھے۔ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کا واقعہ مشہور اور معروف آپ سنتے ہیں، کہ جب ایک رومی ان کوئی خط لے کر آیا یا ملاقات کے لیے آیا، تو لوگوں سے پوچھا، اس نے کہا کہ امیر المومنین کہاں ہیں؟ تو کسی بندے نے کہا کہ یہاں کہیں دیکھو، کہیں کسی بازار کے اندر، کسی گلی کے اندر کوئی آپ کو لیٹے نظر آئیں گے یا گشت کرتے نظر آئیں گے۔ تو وہ سمجھنے لگا کہ شاید میرے ساتھ کوئی مذاق کیا جا رہا ہے۔ تو
ایک بندہ ان کے ساتھ گیا، اس بندے کے ساتھ، کہتے آؤ میں آپ کی امیر المومنین سے ملاقات کرواتا ہوں۔ تو دیکھا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک گلی یا ایک بازار کے اندر گشت کرتے کرتے سو جاتے ہیں، اور وہاں کینکریاں اکٹھی کر کے ان کو اپنا تکیہ اور اپنی ٹیک بنا کر وہاں سوئے ہوئے ہیں۔ اور جب اس رومی نے دیکھا کہ امیر المومنین کے کرتے پر پتہ نہیں کتنے ہی پابند لگے ہوئے ہیں، تو کہنے لگا یہ امیر المومنین ہے، اسے یقین ہی نہیں آ رہا۔ کہتا ہے میں تو وہاں اپنے بادشاہوں اور اپنے جو بڑے ہیں ان کی جہت و وجاہت اور ان کی شاہانہ زندگی تصور لے کر آیا تھا کہ کوئی دربان کھڑے ہوں گے اور اجازت لینی پڑے گی اور پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا، لیکن یہ امیر المومنین کہتا ہے یہ مدینہ میں لیٹے ہوئے ہیں اور ہمارے بادشاہ روم کا کیسر جو ہے وہ وہاں ڈر رہا ہے ان سے، اور کسرا ڈر رہا ہے وہاں، یعنی ان کو اپنے تخت کے، اپنی حکومت کے ضائع ہونے کا ڈر ہے، اور یہ بڑے سکون سے جو ہے وہ گشت کرتے کرتے گلی میں سوئے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف کی عزت اور کرامت ہے، اور ہم اگر اس پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس عروج تک مسلمانوں کو اگر کوئی پہنچانے والی چیز تھی تو ان کا اتفاق و اتحاد تھا، ان کی وحدت تھی۔ لیکن جب ہم نے وحدت کو توڑ دیا اور ہم جماعتوں میں بٹ گئے، گروہوں میں بٹ گئے، فرقوں میں بٹ گئے، تو اس وقت پھر جو ہے وہ ہماری جو وحدت ہے وہ یعنی وحدت کا جو آپ سمجھ لیں کہ ایک دہشت تھی اس کی، یہ ختم ہوتی چلی چلی گئی۔ اور جو ہے وہ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس کے بعد پھر جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ تشبیہ دی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرقہ بازی سے، جماعت سے جڑے رہو، علیحدہ نہ ہو۔ اور علیحدہ ہونے والا اسی طرح ہے جیسے بکری ریوٹ سے علیحدہ ہوتی ہے، اور بیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو ریوٹ سے پیچھے رہ جاتی ہے یا دور نکل جاتی ہے یا علیحدہ ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار احادیث میں اس کی مذمت ہے، جیسا کہ آگے احادیث انشاءاللہ چند ایک آپ کی خدمت میں ذکر کی جائیں گی، پیش کی جائیں گی۔ امت کو اس نقصان سے آگاہ کرنا جو اس تفرقہ بازی اور اختلاف کے سبب امت کو پہنچا ہے، یعنی جب ہم پڑھیں گے کہ یہ اتنے فرقے اور اتنے گروہ، پھر آگے ہر فرقے کے اندر پھر ذیلی کئی جماعتیں اور کئی گروہ ہیں، یعنی اگر ہم بات کریں خوارج کی تو خوارج کے اندر بے شمار گروہ ہیں، اگر ہم بات کریں شیعہ کی تو شیعہ کے اندر آپ سمجھ لیں کہ درجنوں جماعتیں آپ کو ملیں گی، اور یعنی کئی آپ کو گروہ اور فرقے ملیں گے ان کے اندر۔ اسی طرح اگر ہم معتزلہ کی بات کریں، اس طرح اگر ہم دیگر جو گمراہ فرقے صوفیہ ہیں، آپ صوفیوں کے اندر آپ دیکھ لیں بے شمار آگے طریقے اور آگے جماعتیں اور آگے گروہ ہیں، اور ہر ایک کا اپنا مشرب اور اپنا مخرج اور اپنا مدخل اور اپنا جو ہے وہ مسرب ہے۔ تو اس سے اندازہ ہمیں ہو جائے گا کہ امت کو ان فرقوں اور ان جماعتوں کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان پہنچا ہے، اور یہ نقصان صرف ہمارا مالی یا ہماری سرزمینوں اور ہماری حدود کا نقصان نہیں ہوا، بلکہ ہمارے عقائد اور ہمارے مسلمہ عقائد اور جو مبادیات ہیں ان کا بھی نقصان ہوا ہے۔ ان کے اندر بھی نئی نئی چیزیں داخل کی گئیں، اور وہ اس قدر کثیر مقدار میں داخل کی گئیں یا کوشش کی گئی ان کو دین بنانے کی کہ لوگ آج جو ہے وہ یہ فرق کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے، عوام الناس کے لیے، کہ آیا یہ دین کا حصہ ہیں یا پھر یہ دین کے اندر چیزیں شامل کی گئی ہیں۔ امت مسلمہ کو وحدت اور اتفاق کی فکر اور ترغیب دینا، امت اسلامیہ کو وحدت اور اتفاق کی فکر اور ترغیب دینا، یہ بھی ان فرقوں کو پڑھنے کا اصل مقصد ہے، کہ دیکھیں گے جب ہم کہ ایک ایک جماعت کے اندر کتنے آگے فرقے اور گروہ نکلے، تو ہمیں کم از کم اس بات کی فکر لاحق ہوگی کہ کس قدر اتفاق و اتحاد سے رہنا ضروری ہے، اور اس کی کس قدر امت اس وقت جو ہے وہ محتاج ہے۔ اپنے آپ کو تفرقہ بازی میں واقع ہونے سے بچانا، یہ بھی ایک ہدف ہے فرقوں کے تعارف کو پڑھنے کا، کہ جب ہم ان کے ان باطل نظریات اور افکار کو پڑھیں گے تو ہم ان سے آگاہ ہوں گے، اور آگاہ ہونے کے بعد ہم اپنے آپ کو اس سے جو ہے وہ دور کر سکیں گے اور بچا سکیں گے۔ پانچواں اور آخری ہدف جو ہے وہ یہ ہے کہ ان باطل فرقوں کے باطل عقائد کو بیان کرنے اور جاننے سے اہل سنہ والجماع کے عقائد کی حقانیت واضح ہوتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ چیزیں باطل ہیں اور ان کے افکار اور نظریات باطل ہیں، تو پھر صحیح اگر افکار اور صحیح عقائد ہیں تو وہ اہل سنہ کے ہیں،
وہ اس جماعت کے ہیں جس جماعت کے بارے میں نبی کائنات علیہ تحیت و تسلیم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، کہ الجماع اور فرقہ ناجیہ اور طائفہ منصورہ، اس سے مراد وہ جماعت اور وہ گروہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آٹھواں مسئلہ، ہمارے جو اس موضوع کے مبادیات ہیں اس میں سے فرقوں کے تعارف کی اہمیت۔ فرقوں کے تعارف کی اہمیت کیا ہے، یعنی ہم کیوں ان کا تعارف کرنا چاہتے ہیں اور کیوں یہ اہم ہے، یہ اصل میں مقصد ہے۔ تو بعض لوگ یہ اشکال پیدا کرتے ہیں کہ ہمیں ان فرقوں کا تعارف کرنے کی کیا ضرورت ہے جو صدیوں پہلے ختم ہو چکے ہیں، اور ان میں سے بعض کا تو کبھی نام تک بھی نہیں سنا۔ مثلا آپ معتزلہ کہتے ہیں تو کیا معتزلہ اس وقت موجود ہیں؟ آپ جو ہے وہ جہمیہ کہتے ہیں تو کیا جہمیہ موجود ہیں؟ آپ یعنی خوارج اور یہ آپ گروہوں کا نام لے رہے ہیں، ان کو پڑھ رہے ہیں ہم، یہ تو فرقے ختم ہو چکے ہیں، ان میں سے کئی فرقوں کے نام و نشان مٹ چکے ہیں، تو پھر ان کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس موضوع کی اہمیت ہے، اور یہ ایک غلط فہمی ہے کہ یہ فرقے ختم ہو چکے ہیں اور ان کے نام و نشان مٹ چکے ہیں۔ فرقہ ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کے افکار کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ افکار جب پھیل جاتے ہیں تو یہ افکار کبھی نہیں جو ہے وہ ختم ہوتے، بلکہ یہ بچے جنم دیتے ہیں۔ یہ آئے سال آئے زمانے کے اندر، ہر دور کے اندر مختلف انداز اور مختلف طریقوں سے یہ ان میں بڑھوتری ہوتی رہتی ہے، ان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت جتنے بھی منکرین حدیث ہیں، یا آپ سمجھ لیں کہ قرآن و سنت پہ شبہات اور اشکالات وارد کرنے والے ہیں، وہ اکثر یہ معتزلہ کے جو افکار اور نظریات ہیں اس سے متاثر ہیں، اور وہ انہی کے شبہات کو پالش کر کے نئے انداز میں، نت نئے انداز میں جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو اگرچہ ان میں سے کئی گروہوں کے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ نام و نشان ختم ہو چکے ہیں، لیکن ان کے افکار نہیں ختم ہوئے۔ وہ افکار آج نئے انداز میں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، جیسا کہ جب آپ ان کا ہم تعارف پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ افکار اس وقت بھی ہمارے معاشرے کے اندر کئی گروہوں اور جماعتوں کے اندر موجود ہیں۔ تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ ایک مغالطہ ہے جس کے پیچھے یا تو بدنیتی ہے یا جہالت ہے، کیونکہ اعتبار ان فرقوں میں ان کے بنانے والوں یا ان کے زمانے کے گزرنے کا نہیں، بلکہ ان کے افکار اور نظریات کی بقا کا ہے۔ کہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو گروہ اور یہ جو فرقے تھے ان کے افکار آج موجود ہیں کہ نہیں، ان کے نظریات آج موجود ہیں کہ نہیں، یہ اصل سوال ہے۔ تو اگر ان کے افکار اور نظریات موجود ہیں تو پھر صاف ظاہر ہے کہ کسی بھی فکر اور کسی بھی نظریے کو سمجھنے کے لیے اس کی تاریخ کا جاننا بہت ضروری ہے، اس کا پس منظر جاننا کہ یہ کیوں پیدا ہوا، یہ فکر کیوں پھیلائی گئی، اور اس فکر کے ہم نوا لوگ کیوں بنے، اور اس فکر کو کیوں اتنا زیادہ عروج ملا، اور کیوں یہ فکر زیادہ عام ہوئی۔ تاریخ سے بہت زیادہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ جب ہم ان افکار کی تاریخ کو پڑھیں گے تو تاریخ کے اندر سب سے پہلے ان فرقوں کے بانی اور ان کو ایجاد کرنے والے اور ان کو آگے پھیلانے والے اور ان کے جو بنیادی لوگ ہیں جنہوں نے اس کو آگے پھیلایا، ان کو جاننا بہت ضروری ہے کہ انہوں نے کیوں یہ کام کیا اور اس کی وجہ اور سبب کیا تھا۔ تو یہ اگرچہ فرقے ان میں سے کئی کچھ ختم ہو چکے ہیں، لیکن یہ جو ہے وہ ان کے نظریات جو ہیں یہ باقی ہیں۔ اس وجہ سے اگر ہم ان فرقوں کے حالات کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے گزرنے کے باوجود ان کے افکار مختلف صورتوں میں امت میں سرایت کرتے چلے جا رہے ہیں، جیسا کہ معتزلہ ہے۔ انکار حدیث، غیبیات کا فتنہ انہی کے باطل افکار اور نظریات کا نتیجہ ہے۔ ان لوگوں نے امت مسلمہ میں برے افکار پھیلا دیے، یہ خود تو کسی مجبوری کے سبب ان پر عمل پیرا نہ ہو سکے، لیکن بعد میں ان سے متاثرہ لوگ قوت اور اختیار ملنے کی صورت میں ان پر عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا جب واصل بن عطا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ واصل بن عطا اور معبد الجہنی، اور اس کے بعد جو ہے وہ عمر بن عبید وغیرہ، یہ لوگ جو تھے یہ اس فرقے کے بانی تصور ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس چونکہ اس وقت اسلام کی شان و شوکت تھی، خلافت تھی، اور بنو امیہ کی خلافت تھی، یہ سر نہیں اٹھا سکے، یہ سر نہیں اٹھا سکے۔ تو لیکن جو ہی آپ سمجھ لیں کہ مامون اور یہ اس طرح کے لوگ آئے جو خود فلسفے سے متاثر تھے، جب مامون اور رشید نے
فلسفے کی کتابوں کے تراجم کروائے، اور مسلمانوں میں سے کئی لوگ اس فکر سے متاثر ہوئے، تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد پھر اس فکر کو بہت زیادہ آگے پھیلایا گیا، اور یہ فکر جو ہے وہ باقاعدہ سرکاری سطح پر مجبور کیا گیا لوگوں کو کہ وہ کہیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، اور اس طرح کے نظریات اور افکار سرکاری سطح پر پھر باقاعدہ ان کو منوایا جاتا تھا، زبردستی منوایا جاتا تھا۔ تو اب ایک بندے نے اگر کوئی فکر جو ہے وہ پھیلائی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پاس طاقت اور استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس پر اس طرح، یعنی اس کو لوگوں کے اندر نہ پھیلا سکے یا عمل درآمد نہ کروا سکے، لیکن اس کے بعد اس کے ماننے والے جب آئیں گے تو صاف ظاہر ہے، ہو سکتا ہے ان کے پاس حکومت آ جائے، ان کے پاس جو ہے وہ عہدہ اور منصب آ جائے۔ اس کی ایک میں عام مثال، یعنی اگر ہم کہیں کہ سمجھنے کے لیے، آپ دیکھیں کہ جو فقی مسالک ہیں، فقی مسالک میں سے فقہ حنبلی جو ہے، فقہ حنبلی یعنی امام احمد بن حنبل رحم اللہ تعالیٰ اور ان کی فقہ پہ جو چلنے والے فقہا ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کو سرکاری سطح پر کوئی اتنی زیادہ حکومت وغیرہ، ریاست وغیرہ نہیں ملی تھی اس سے پہلے، حتیٰ کہ ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحم اللہ تعالیٰ، آپ جانتے ہیں کہ ان کو باقاعدہ ان پر کفر کے فتوے لگائے گئے، اور اسی طرح جو ہے وہ ان کو جیلوں میں رکھا گیا، اور کئی حنبلی علماء کو، یہ خود امام احمد بن حنبل رحم اللہ تعالیٰ کو مارے پڑی۔ لیکن آپ دیکھیں عصر حاضر میں سعودی جو حکومت ہے، ان کا اصل جو فقی مسلک ہے وہ حنبلی ہے۔ آپ دیکھیں سعودی حکومت کی دوران حکومت میں جتنا فقہ حنبلی پہ کام ہوا ہے، تاریخ میں کبھی اتنا نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں ابن تیمیہ کی کتابیں آ چکی ہیں، ابن قیم کی کتابیں آ چکی ہیں، اسی طرح مقدسی کی کتابیں آ چکی ہیں، ابن قدامہ مقدسی کی مغنی پر باقاعدہ سرکاری سطح پر کام ہوا، جو فقہ حنبلی کی معتبر اور بڑی کتاب ہے، یعنی ابن قدامہ کی المغنی 15 جلدوں میں ہے، اور باقاعدہ امیر مدینہ نے اپنے خرچے پر اس کو طبع کروا کے کم قیمت پر طلبہ کے اندر اور لوگوں کے اندر اس کو جو ہے وہ سیل کروایا، اور باقاعدہ کئی کتابیں وزارت شؤون اسلامیہ کی طرف سے جو ہے وہ ابن تیمیہ کی اور حنبلی علماء کی باقاعدہ طبع کر کے پوری دنیا میں ان کو بھیجا جاتا ہے، اور فری میں کتابیں وہاں دی جاتی ہیں سعودی عرب کے اندر۔ تو سرکاری سطح پر باقاعدہ جن کو یعنی حکومت ملی ہے حنبلیوں کو، وہ اس دور میں ملی ہے، اس سے پہلے اس قدر ان کو باقاعدہ مستقل حکومت نہیں ملی۔ اگرچہ کام ہوتا رہا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ کام نہیں ہوتا رہا، لیکن اس قدر مقبولیت نہیں ملی۔ اور اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ حنفی علماء کو جب ملی، یعنی بنو عباس کے زمانے کے اندر زیادہ مقبولیت حنفی علماء کو ملی، تو اس وجہ سے وہ ان علاقوں کے اندر جہاں جہاں ان کے پاس حکومت رہی، یا ان کے قاضی رہے، یا ان کے جج وغیرہ رہے، یا ان کے عہدے اور مناصب رہے، وہاں فقہ حنفی زیادہ رائج ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ لیں کہ افغانستان ہے، اور دیگر خراسان کے علاقے ہیں، اور اس کے علاوہ بغداد اور یہ سارے علاقے تھے، وہاں قاضی ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے جو قاضی تھے ہارون الرشید کے غالباً زمانے کے اندر۔ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے وہ فقہ حنفی کو بہت زیادہ عروج ملا، کیونکہ اس وقت قاضی اور مختلف عہدوں پر جو ہے وہ حنفی علماء فائز تھے۔ تو یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو اگر ایک آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالیٰ اس قدر وہ اپنے مسلک کا پرچار نہیں کر سکے، لیکن ان کے شاگرد اور بعد والے ان کے علماء نے کیا پھر۔ اور آپ دیکھیں بلا مبالغہ اس وقت پوری دنیا میں اگر اکثر یعنی فقہ کو فالو کرنے والے کوئی لوگ ہیں، سب سے زیادہ تو وہ فقہ حنفی کو فالو کرنے والے لوگ ہیں۔ فقہ حنفی کو زیادہ لوگ، یعنی اس پہ اس کو لینے والے اور اس پہ عمل درآمد کرنے والے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ کہ ایک لمبا عرصہ، یعنی اس کے بعد پھر ترک آپ چلے جائیں، اگر ترکی خلافت عثمانیہ کی بات کر لیں تو وہاں بھی فقہ حنفی ہے، خلافت عثمانیہ کے اندر بھی فقہ حنفی ہے، خلافت بنی عباس کے اندر بھی اکثر جو ہے وہ حنفی مسلک رائج رہا ہے۔ تو یہ اتنے لمبا عرصے تک ان کے پاس حکومت کا رہنا، یہ اصل میں بنیادی سبب ہے عوام الناس کے اندر زیادہ احناف کی طرف جو ہے ان کا رجحان ہونے کا، اصل یہ سبب ہے۔ تو اب جب ان کو جو ہے وہ قوت اور طاقت ملی، تو اس کے بعد پھر وہ باقاعدہ افکار پھیلے۔ صوفی ازم ہے، اب صوفی ازم زیادہ کیوں پروموٹ ہوا؟ کیونکہ جو خلافت عثمانیہ کے بادشاہ تھے جتنے بھی تھے، وہ سارے یعنی تصوف کی طرف میلان رکھتے تھے، اور کسی نہ کسی طریقے کے شیخ کی بیعت کرتے تھے۔ کوئی ان میں سے بادشاہ جو ہے وہ قادری طریقہ جو ہے اس کے شیخ کی یعنی بیعت کرنے والا ہوتا تھا، کوئی جو ہے وہ چشتی، اور کوئی سور وردی۔ تو اس طرح کر کے جو ہے وہ
جیلانی جو طریقہ ہے، وہی قادری جو ہے اصل میں، تو وہ اس کی طرف بھی کچھ رجحان رکھنے والے تھے، تو اس وجہ سے صوفی ازم کو بہت زیادہ بعض یعنی علاقوں میں جو ہے وہ آج بھی ترکی کے اندر تصوف بہت زیادہ ہے، آج بھی ترکی کے اندر تصوف بہت زیادہ ہے، یعنی اندر اندر جو بھی ان کے مذہبی لوگ ہیں وہ سارے صوفی ہیں، اندر اندر جو بھی ان کے مذہبی لوگ ہیں، باہر تو وہ کہتے ہیں تمہارا کام جو ہے وہ اندر مساجد کے ہے۔ یہ ترکی کی آپ یعنی جو لوگ ہمارے کئی لوگ نہیں جانتے، ترکی کے اندر صوفی بہت ہیں، لیکن صوفیوں کو اجازت نہیں ہے باہر نکل کے تبلیغ کرنے کی، کہ وہ باہر نکل کے لوگوں کو تبلیغ کریں، اس وجہ سے آپ کو ترکی کی گلیوں میں، ترکی کے بازاروں میں، ایئرپورٹ وغیرہ پہ آپ کو بکثرت اسلام مخالف جو چیزیں ہیں وہ نظر آئیں گی، پردے کا نام و نشان بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور وہاں بڑے عجیب و غریب، یعنی وہ پورا ایک یورپ بن چکا ہے، جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، باقی سوشل میڈیا پہ تو کچھ اور دکھائی دیتا ہی دیتا ہے، لیکن وہ صحیح بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے، لیکن جو وہاں گئے ہیں یا جو وہاں کے حالات جانتے ہیں وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ جو صوفی طبقہ ہیں ان کو صرف انہوں نے مسجدوں کے اندر دھکیل دیا ہے، آپ کا کام مسجدوں کے اندر، جیسے سعودی عرب کے اندر اس وقت جو ہے علماء کو آہستہ آہستہ اندر ہی کیا جا رہا ہے کہ باہر آپ کا کام نہیں کوئی، حالانکہ ایک زمانہ اور ایک وقت تھا کہ باقاعدہ ایک حیا تھی، حیات الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اس کا کام تھا کوئی بھی غلط کام کہیں ہو رہا ہے خلاف شریعت، اس پہ جا کے چھاپا مارنا اور ان کو پکڑنا، اور بڑے بڑے امیروں کے بھی پروگرامز وغیرہ اگر اس کے اندر کوئی غلط کام ہوتا تھا تو حیا پہنچ جاتی تھی، لیکن اب ان کو انہوں نے دیواروں کے ساتھ لگا دیا سب کو۔ تو یہ اصل میں آپ سمجھ لیں کہ اس کو نام جب بات ہوتی ہے نا تو اس کو وہ نام سیاست کا دیتے ہیں کہ جی یہ سیاست ہے، اور یہ یعنی آپ دیکھ لیں وہ سارے ممالک جو ہیں وہ ایک طرف ہی جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر مادہ پرستی اور ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ ایک سازش کے تحت ہمیں مسلمانوں کو جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہے، اللہ المستعان۔ تو جب یہ چیزیں ہیں تو ضروری ہے کہ ان فرقوں کی نشاندہی کی جائے، اور جو دور حاضر میں قدیم فرقوں کے افکار کو پھیلا رہے ہیں ان کی بھی نشاندہی کی جائے۔ فرقوں کا تعارف اور اجتماعیت کی طرف بلانا فرقہ ناجیہ اہل سنہ کی تعداد میں اضافے کا سبب ہے۔ جب ہم ان فرقوں کا تعارف کروائیں گے اور ان کے جو باطل نظریات اور افکار ہیں ان سے آگاہ کریں گے اور اجتماعیت کی دعوت دیں گے، تو اس وقت پھر جو فرقہ ناجیہ اہل سنہ والجماعہ ہے لوگ اس کے ساتھ جڑیں گے۔ صحیح عقیدہ اور منہج کی طرف بلانے کا عمل ترک کرنے اور مخالفین کے مفاسد کی نشاندہی نہ کرنے میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے فریضے کو ترک کرنا ہے۔ یعنی امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کا یہ کام صرف نہیں ہے کہ آپ روڈوں میں، آپ راستوں میں مختلف جگہوں پہ جا کے لوگوں کو برائی سے روکیں اور آپ ان کو نیکی کا حکم دیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ ہم مسلمان صحیح العقیدہ لوگ جو گمراہ عقائد ہیں اس سے لوگوں کو آگاہ کریں، جو فرقہ واریت ہے اس سے لوگوں کو ڈرائیں، صحیح عقائد سے لوگوں کو آگاہی دیں، اور باطل اور فاسد عقائد سے لوگوں کو متنبہ اور خبردار کریں۔ یہ بھی ایک امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کی ایک صورت ہے۔ باطل فرقوں پر رد نہ کرنے سے ان کو اپنے باطل افکار پھیلانے کا موقع ملتا ہے۔ اگر کوئی بھی رد نہیں کرے گا، ان کے باطل کو بیان نہیں کرے گا، اس کی نشاندہی نہیں کرے گا، ان کی گمراہی کا اظہار نہیں کرے گا، تو لوگ ان کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے، اور وہ کہیں گے ان پر جب کوئی رد نہیں کر رہا، سب خاموش ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح ہے، حق پر ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کا کافی اور شافی رد جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ان کا کافی اور شافی رد جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ رد جب کیا جائے گا نا تو اس کے اندر ضروری ہے کہ رد ایسا ہو کہ اس کے اندر کوئی کسر نہ چھوٹے، کوئی کمی نہ رہے۔ بعض لوگ رد کرنے پہ لگ جاتے ہیں، پھر اس کو مشہور کر کے خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اس کو مشہور کر کے پھر خود پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کا رد کریں تو ایسا رد کریں کہ جو یعنی اس رد کو پڑھنے والا ہے کم از کم وہ آپ کے رد کرنے پر مطمئن ہو سکے، یہ نہ ہو کہ اس کے ایک دو افکار کا رد کر کے خاموش ہو جائیں۔ اب آپ نے اس کا تعارف تو کروا دیا ہے، اب لوگ دلچسپی لیں گے، اس کو پڑھیں گے کہ یہ ہے کیا جس پر یہ رد کیا جا رہا ہے۔ تو رد ہر وقت نہیں ہوتا، اور رد کرنے کی شروط ہیں، کس پر رد کرنا ہے، کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں۔ کتاب و سنت میں تفرقہ بازی کی مذمت، یہ نواں ہمارا موضوع ہے آج کے موضوعات میں سے جو ہم نے پڑھنے ہیں۔ تو کتاب و سنت میں اتفاق و اتحاد کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کی ترغیب بھی دلائی گئی ہے، اور اختلاف سے روکا گیا ہے، اس کی مذمت اور ترہیب بھی وارد ہوئی ہے،
اور باقاعدہ ان اسباب اور ان کاموں سے روکا گیا ہے جو مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرنے والے ہیں۔ آپ اگر سورہ حجرات پڑھیں، سورہ حجرات کے اندر برے القاب سے پکارنا، کسی کو حقیر جاننا، کسی قبیلے اور خاندان کو اس کا طعنہ دینا، کسی کو اس کے الٹے ناموں سے اس کو بلانا، جاسوسی کرنا، بدگمانی کرنا، اور اسی طرح یعنی یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کیوں ذکر کی گئی ہیں؟ تاکہ مسلمان آپس میں فرقہ واریت کا شکار نہ ہو جائیں، آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو جائیں، ان کی وحدت پر کاری ضرب نہ لگے، یہ اصل میں۔ اور ان چیزوں کا حکم دیا نبی کائنات علیہ تحیت و تسلیم اور قرآن کریم نے بھی، کہ جن سے آپس میں مودت اور محبت بڑھتی ہے، وحدت میں مضبوطی آتی ہے، جیسے سلام کو عام کرنا، اسی طرح جو ہے وہ کھانا کھلانا، دعوت کو قبول کرنا، اور احترام، صلہ رحمی، اور یعنی آپ حسن خلق، اور یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یخذلہ ولا یسلمہ۔ مختلف حدیث کے الفاظ ہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور وہ اس کو ظالم کے ہاتھ نہیں دیتا، یعنی اس کے سپرد نہیں کرتا، اس کو حقیر نہیں جانتا، اس پہ ظلم نہیں کرتا۔ اور کبھی کہا کہ لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجسوا، آپس میں حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ولا تناجشوا، اور بولی نہ لگاؤ، سامان خریدنے کا ارادہ نہ ہو لیکن صرف قیمت بڑھانے کے لیے، لوگوں کو پھنسانے کے لیے بولیاں نہ لگاؤ۔ اسی طرح ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی بے پر بے نہ کرے، منگنی پر منگنی نہ کرے، اور اسی طرح دھوکہ نہ دے، اور جب بے کریں، خرید و فروخت کریں تو سچی سچی بات کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، پھر آپ نے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا، کہ دو خرید و فروخت کرنے والے اختیار ہے ان کے پاس کہ وہ جب تک ایک مجلس میں ہیں وہ بے، یعنی خریدی گئی چیز کو یعنی سودا پکا بھی کر سکتے ہیں اور کینسل بھی کر سکتے ہیں، لیکن جب جدا ہو جائیں گے تو اب سودا پکا ہو چکا ہے۔ ہاں پھر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اقالہ کی ترغیب دلائی، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کوئی شخص خریدی گئی چیز واپس، حالانکہ اس کا رائٹ نہیں بنتا، لیکن پھر بھی اگر وہ کہتا ہے کہ یہ چیز واپس کر لو، آپ اگر واپس کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے اجر اور ثواب ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر دو خرید و فروخت کرنے والے سچ بولتے ہیں اور چیز کی حقیقت کو بیان کر دیتے ہیں، اس کے عیب کو واضح کر کے بیان کر دیتے ہیں پہلے ہی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بورک لہما فی بیعہما، ان کی بے کے اندر اللہ تعالیٰ برکت پیدا کر دیتا ہے۔ وَإِن کَتَمَا وَكَذَبَا، اگر وہ کوئی عیب چھپاتے ہیں چیز کے اندر یا پیسوں کے اندر یا قیمت کے اندر، تو فرمایا کہ وہ کتما وکذبا، جھوٹ بولتے ہیں، تو فرمایا محقت برکت بیعہما، تو ان کی جو بے ہے اس کی برکت مٹا دی جاتی ہے، ختم کر دی جاتی ہے۔ بہرحال یہ میں نے چند ایک اشارات کیے ہیں، ورنہ صرف اتنا ہی موضوع بہت لمبا چوڑا موضوع ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو اس وجہ سے شریعت کا حصہ بنایا گیا کہ تاکہ مسلمانوں میں مودت اور محبت پیدا ہو، وہ کون سے وسائل ہیں جن سے مودت اور محبت پیدا ہو سکتی ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمارے مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ یہ بہت لمبا چوڑا موضوع ہے، لیکن مقصد یہاں صرف تفرقہ بازی اور فرقہ واریت کی مذمت کے اندر چند ایک نصوص کو ذکر کرنا مقصود ہے۔ قرآن کریم میں سورہ انعام آیت نمبر 153، 153 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہ کہ بے شک ان هذا، بے شک یہ صراطی میرا راستہ ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بے شک یہ میرا راستہ ہے مستقیما سیدھا، فاتبعوه، لہذا تم اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل، اور جو اس رات مستقیم سیدھی راہ کے علاوہ دیگر راستے ہیں ان پہ نہ چلو، ان کی پیروی نہ کرو، فتفرق بکم، یہ تمہیں جدا کر دیں گے، دور لے جائیں گے اس رات مستقیم سے، فتفرق بکم، تو یہ تمہیں فرقہ واریت میں ڈال دیں گے، جدا کر دیں گے، عن سبیلی ہی، اس اللہ کے راستے سے، ذالکم وصاکم بہ، یہی ہے جس کی وصیت کی ہے تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، لعلکم تتقون،
تاکہ تم جو ہے وہ متقی بن جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ میں تمہیں اسی چیز کی تاکید اور وصیت کرتا ہے تاکہ تم جو ہے وہ ڈر جاؤ اور یعنی اس سے بچ جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ بھی قرآن کی آیت وحدت امت کا زور دیتی ہے، اس پہ زور دیتی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور اللہ کی رسی سے مراد علماء کی مختلف تفسیریں ہیں اور ساری ہی درست ہیں، قرآن ہے، سنت ہے، کتاب و سنت ہے، قرآن ہے، مختلف اقوال ہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ حبل اللہ سے مراد یہاں قرآن کریم اور سنت اس کے تابع ہے، کتاب اللہ اور سنت ہے، ان اس کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقو، اور فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ تیسری جگہ مذمت ہے، یعنی یہاں وحدت کے ساتھ رہنے کا حکم ہے، اور تیسرے مقام پہ مذمت ہے ان لوگوں کی جو فرقوں میں بٹ گئے، جماعتوں میں بٹ گئے، گروہ بندی انہوں نے اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا کر لیا، وکانوا شیعا، اور وہ کئی گروہ بن گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ ان میں سے کسی چیز میں بھی ان میں سے نہیں ہیں، یعنی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں متنبع کیا گیا ہے کہ ایسے گروہ، ایسی جماعتوں کے ساتھ نہیں جڑنا چاہیے، اور ایک اہل سنہ کی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ جماعت جو کتاب و سنت پہ اور سلف صالحین کے طریقے پر عمل کرنے والی ہے، اس کے ساتھ ہمیں جڑے رہنا چاہیے، کیونکہ یہی اصل میں نجات کا راستہ ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جس پر چلنے کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو تاکید اور تلقین کی ہے۔ اس طرح دیگر بہت ساری قرآن کریم کی آیات ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہیں، جن کے اندر ایک بن کر رہنے اور پھر رہنے کا حکم ہے، اور فرقہ واریت کی مذمت جو ہے وہ کی گئی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث بھی اس بات پہ زور دیتی ہیں کہ تمام مسلمان متفق ہو کر رہیں اور جماعت کے ساتھ جڑے رہیں، اور وہ فرقوں میں نہ بٹ جائیں، جماعتوں میں نہ بٹ جائیں، علیحدہ نہ ہو جائیں، اور اپنے امیر کی مخالفت نہ کریں۔ تو یہ یعنی یہ بھی ہمیں جو ہے وہ اس بات کی طرف یہ چیزیں احادیث جو ہیں وہ رہنمائی کرتی ہیں کہ ہمیں اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ چند ایک احادیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما خطا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے ایک خط کھینچا، یعنی ایک لمبا خط کھینچا، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، یعنی ایک لمبی لائن کھینچی اور زمین پر، اور آپ نے فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر کئی لائنیں، کئی خطوط اللہ کے نبی نے کھینچے، کئی خط کھینچے اس سیدھی راہ کے دائیں بائیں، یعنی ایک لمبی لائن درمیان میں لگا کر اس کے دونوں طرف آپ نے چھوٹی چھوٹی لائنیں مزید لگا دیں، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ہادی سبل، یہ وہ راستے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے، اور وہ کہاں ڈرایا ہے؟ جو ہم نے پیچھے آیت پڑھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، ولا تتبعوا السبل، یہ ہے راستے جو دائیں اور بائیں جا رہے ہیں، جو ان میں سے کسی راستے پر بھی چل پڑے گا بھٹک جائے گا، اور یہ راستہ جہنم کی طرف لے جائے گا، اور انسان کو گمراہ کر دینے والی راہیں ہیں، اور ان میں ہر راہ پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اس کی طرف بلاتا ہے تاکہ لوگ جہنم میں جانے والے کثیر تعداد میں ہو جائیں اور جنت میں جانے والے قلیل تعداد میں ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہادی سبل، یہ وہ راہیں ہیں جن سے اللہ نے ڈرایا ہے، علی کل سبیل، ان میں سے ہر راستے پر، منہا، ان میں سے، شیطان، ایک شیطان ہے، یدعو الیہ، جو ان کی طرف بلاتا ہے، یعنی کس طرح بلاتا ہے؟ وہ کوئی آواز تھوڑی ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، بلکہ وہ شبہات کے ذریعے، شہوات کے ذریعے، اور اسی طرح جو اشکالات ہیں، وسوسات ہیں، ان کے ذریعے وہ ہمیں ان راستوں کی طرف بلاتے ہیں۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم استقامت کے ساتھ ساتھ مستقیم پر چلتے رہیں تاکہ ہم ان ٹیڑھی راہوں پہ کہیں چل کے اس سیدھی راہ سے دور نہ نکل جائیں۔ ثم تلا، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی آیت کی تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، رواہ الدارمی، یہ دارمی کی حدیث ہے، سنن دارمی کی، اور حدیث کا درجہ حسن ہے، حسن درجے کی، یعنی مقبول روایت ہے۔ اسی طرح ایک معروف اور مذکور کتابوں کے اندر حدیث ہے، حضرت ارباب بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان عبدا حبشیا فانه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين او مهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ یہ ایک حدیث کا جز ہے
اور اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدنا موعظۃ بلیغۃ وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون، صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک دفعہ واعظ فرمایا، اور واعظ اتنا بلیغ اور اتنا فصیح تھا کہ جس سے اس قدر صحابہ متاثر ہوئے کہ صحابہ کی آنکھیں بہہ پڑی اور دل ڈر گئے، خبردار ہو گئے۔ یعنی یہ ظاہری بھی اثر کیا اس اس نبی علیہ السلام کے واعظ نے، اور باطنی طور پر بھی عمل کی، دونوں علامتیں ذکر کی، ذرافت منها العیون ووجلت منها القلوب، دل ڈر گئے، یہ باطنی طور پہ نبی کے واعظ کا اثر انداز ہونا ہے، اور ظاہری طور پہ ذرافت منها العیون، آنکھیں بہہ پڑی، یہ ظاہری طور پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خطاب اور آپ کے واعظ کا صحابہ اکرام پر اثر ہے۔ تو فرماتے ہیں حتیٰ کہ ہمیں یہ لگا کانہا موعظۃ مودع، گویا کہ یہ الوداعی خطاب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے تقوی کو تھامے رکھو، یعنی ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، والسمع والطاعہ، اور بات کو سنو اور اطاعت کرو، یعنی امیر کی، حاکم کی اطاعت کرو، وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگر تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام بھی، یعنی کوئی حبشی بھی اگر کالے رنگ کا بھی تمہارے اوپر امیر بنا دیا جائے تو تم اس کی بات کو بھی سنو اور اطاعت کرو، کیونکہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ، جو تم میں سے زیادہ دیر زندہ رہے گا بعدی، میرے بعد، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، تو لہٰذا تم اس اختلاف سے پہلے پہلے عمل کر لو، اس سے غنیمت جانو وحدت کو، اور عمل کرو، نیکیاں کر لو، عبادت کر لو۔ یہ اصل میں حکم اس وجہ سے آپ نے یہ خبردار کیا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ زمانہ آ جائے کہ جس میں تم فرقوں میں بڑھ جاؤ اور اختلافات میں پڑ جاؤ، اس سے پہلے پہلے تم عمل کر لو اور جو ہے وہ نیکی کر لو۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو تمہارے اوپر میری سنت، اس میں اشارہ ہے کہ جب لوگ کثرت اختلاف میں واقع ہو جائیں تو اس سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو تم لازم پکڑو میری سنت کو، وسنت الخلفاء الراشدین، خلفاء المہدیین الراشدین، اور اسی طرح جو میرے ہدایت یافتہ اور رشد و ہدایت یعنی کا منبع ہے خلفاء راشدین، آپ ان کی سنت اور ان کے طریقے کو لو، تمسکوا بہا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور اس کو مضبوطی سے تھام لو اپنی داڑھوں کے ساتھ۔ یہ ایک تاکید ہے تمسکوا بہا کی، معنی ایک ہی ہے، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، مقصود ایک ہی ہے کہ تم ان چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو، وَإِيَّاكُمْ، اور بچتے رہو، خبردار رہو، دور رہو، اور محدثات الامور، دین اسلام کے اندر نئی نئی بدعات اور نئے نئے امور ایجاد کرنے سے، کیونکہ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ایک حدیث میں كُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ صحابہ اکرام کو جو ہے وہ تقوی اختیار کرنے، امیر کی اطاعت اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جڑے رہنے کا حکم دیا ہے، اور جب کثرت اختلاف ہو تو اس وقت نبی علیہ السلام نے ایک نسخہ بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس اختلاف سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اللہ کی کتاب و سنت رسول اور خلفائے راشدین یعنی سلف صالحین کے طریقے کو جو ہے وہ تھامے رکھا جائے اور اس پر چلا جائے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ بن یمان کو بھی فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، یعنی مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو لازم پکڑو، یعنی اس کے ساتھ جڑے رہو۔ قلت، تو حضرت حذیفہ فرماتے میں نے کہا فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ، اللہ کے رسول اگر کوئی جماعت ہو ہی نہ اس وقت، ہم اس وقت ہم موجود ہیں نا، ہم اس زمانے سے گزر رہے ہیں، ہم اس زمانے سے گزر رہے ہیں کہ اس وقت کوئی باقاعدہ یعنی وہ جماعت جو حدیث کے اندر مراد لی گئی ہے وہ جماعت یہاں اس وقت ہمارے پاس موجود نہیں۔ اس وقت فرقے ہیں، جماعتیں ہیں، گروہ ہیں، ہر ایک اپنے آپ کو حق پہ کہہ رہا ہے، اور نہ کوئی ایسا امام ہے کہ جو یعنی اس کے اندر وہ اوصاف پائے جاتے ہوں کہ جس کی ہم اقتدا کریں۔ تو ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں ہم اس ملک کے قوانین کا احترام کریں گے، اور ہم اس ملک کے حاکم کی بات کو مانیں گے جب تک وہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ تو لیکن یہ جو حدیث کے اندر بیان ہے اس صورت کے اندر کیا ہے؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو فرمایا اللہ کے نبی اگر کوئی ایسی جماعت نہ ہو جو حق پہ چلنے والی ہو اور اس کا کوئی ایسا امام ہو جو شرعی امام ہو تو پھر کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فاعتزل تلک الفرق کلھا، ان سارے فرقوں سے علیحدہ ہو جاؤ، ان سارے فرقوں سے علیحدہ ہو جاؤ، اور اللہ کی قسم اسی میں خیر ہے، میں یہی کہوں گا اللہ کی قسم اسی میں خیر ہے، کہ بجائے اس کے کہ آپ کسی جماعت کے کارکن بنے
آپ کسی جماعت کے ساتھ جا کے ان کے ہاتھوں پہ آپ بیعتیں کریں، اور آپ جا کے ان کے سیاسی جلسوں میں جائیں، اور آپ جا کے ان کی نعرہ بازی کریں، اور آپ ایک دوسرے کے خلاف لکھیں، تبرہ کریں، سب و شتم کریں، اور ایک دوسرے کی عزت اچھالیں، اور ایک دوسرے کے بارے میں بدتمیزی پر اتر آئیں، اللہ کی قسم، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس سے بہتر یہ نسخہ ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ آپ اپنی جگہ دین کا کام کریں، اب اپنی جگہ دعوت کا کام کریں، تبلیغ کا کام کریں، لیکن یہ کوئی واجب نہیں ہے کہ ہم جب تک کسی فلاں جماعت کے ساتھ یا فلاں جماعت کے ساتھ رکن نہیں بنیں گے اس کے علاوہ ہم کام ہی نہیں کر سکتے۔ ہمارے بڑے بڑے کئی علماء انہوں نے کام کیے ہیں، اور انہوں نے یہ نہیں کیا کہ میں فلاں جماعت کا رکن ہوں، میں فلاں جماعت کا رکن ہوں، لیکن وہ کام کر گئے، اپنی زندگیاں گزار گئے۔ تو یہ بہترین طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ میں فلاں جماعت کا ہوں، میں فلاں جماعت کا ہوں۔ ہم نے صحیح نہج پر کتاب و سنت کا کام کرنا ہے، اپنے مسلک، اپنے عقیدے، اور آپ سمجھ لیں کہ ہمیں اپنے عقیدے کے اندر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے دین کے اندر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ باقی یہ جو جماعتیں ہیں، آپ دیکھیں، میں اس وقت پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت کوئی ایسی جماعت موجود نہیں ہے جو دین کی بنیاد پر ہو۔ اکثر جماعتیں سیاست کے اندر گھسی ہوئی ہیں، اور ان کا مقصد کرسی اور عہدہ ہے۔ کون سی ایسی جماعت ہے کہ جس جماعت کا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ کی توحید کا پرچار ہے، اور اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا اور دین کی سربلندی ہے؟ میرے ناقص علم کے مطابق مجھے کوئی ایسی جماعت نظر نہیں آتی کہ جو کوئی ایسی جماعت اس وقت موجود ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کا علم بلند کر کے وہ کر رہی ہو۔ اکثر جتنی جماعتیں ہیں وہ سیاسی نعرہ لگا رہی ہیں، سیاست میں گھسی ہوئی ہیں، اور ان کا مقصد کرسی، عہدہ اور مناصب ہیں، اور وہ عہدے اور کرسی کی وجہ سے دین کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، اور توحید کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے، بلکہ وہ تو اپنے عقیدے کو بھی وہاں بعض مقامات پہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم بہت آگے نکل جائیں اور پھر ہمیں اپنے عقائد کے اندر بھی کمپرومائز کرنا پڑے، ہمیں جو ہے وہ بے شرم بن کے وہاں رہنا پڑے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ان سارے گروہوں سے علیحدہ ہو کر اپنا عمل کریں اور اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اور ہم دین کو سیکھیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ بہترین نسخہ ہے جو صحابی نے پوچھا۔ دیکھیں، اس صحابی نے پوچھا اور پوری امت کا یہ فائدہ ہوا۔ فرمایا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، ان سارے فرقوں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ وَلَوْ أَن تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، اگر آپ کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے کسی درخت کی جڑ کو، حتیٰ اس وقت تک تم وہاں تھامے رکھو درخت کی جڑ کو، حتیٰ یدرکک الموت، حتیٰ کہ موت آپ کو پا لے، وانت علی ذالک، اور آپ اس حال میں رہو۔ یعنی اگرچہ تجھے اس کے لیے کسی درخت کی جڑ چبانی پڑے، یعنی اس کو تمہیں جا کے پکڑنا پڑے، یا تمہیں، یعنی یہاں دو چیزیں مراد ہو سکتی، یا تو یہ ہے کہ اگر تمہیں کسی درخت کے نیچے جا کے مضبوطی سے یعنی اس کو پکڑ کے بیٹھنا پڑے، یا پھر یہ ہے کہ تمہیں کھانے کو کچھ نہ ملے اور تم درخت کی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ جڑ کو جا کے تم چباؤ اور کھا کے گزارا کرو، تو اس کے پتے جا کے کھا کے گزارا کرو، تو بھی تم جو ہے بجائے اس کے کہ تم ان کے اندر رہو اور ان کے ساتھ جو ہے وہ تم اپنے یعنی آپ سمجھ لیں کہ عقیدے اور ایمان کو کھو بیٹھو، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ علیحدہ اور تنہا ہو جاؤ۔ یہ مبالغہ ہے، تو مقصد اس سے کیا ہے کہ ان گروہوں سے علیحدہ ہو جاؤ، یہ مقصد ہے، ان سے علیحدہ ہو جاؤ اور اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو اور اپنے عمل کو بہتر کرو۔ یہ اصل میں ہے، وہ جس طریقے سے بھی ممکن ہو۔ تو یہ تیرے حق میں ان کی صحبت میں رہنے سے بہتر ہوگا، یہ تیرے حق میں ان کی صحبت میں رہنے سے، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنے سے بہتر ہوگا جو سارے فرقے بن چکے ہیں اور کوئی ان کا امام نہیں ہے، ایسا امام جو متبع ہو یا جس کی پیروی کی جا سکتی ہو یا اس کے ساتھ مل کر جہاد کیا جا سکتا ہو، تو نام و نشانی نہیں۔ انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان بنی اسرائیل، بے شک بنی اسرائیل، افترقت، وہ بٹ گئے، جدا ہو گئے، اور بن گئے، علی 71 فرقہ، 71 فرقے، 71 فرقے بن گئے بنی اسرائیل۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَتَفْتَرِقُ عَلَى 72 وہ جو ہے وہ 72 فرقوں میں بٹ جائیں گے، کلھا فی النار الا واحدہ، سارے کے سارے آگ میں ہیں سوائے ایک ہے، وہی الجماعہ، اور یہ جماعت ہے۔ ایک حدیث میں یہ ہے، اور ایک حدیث میں جو ہے وہ ان کے 72 فرقوں کا ذکر ہے، اور حدیث میں یعنی اس امت کے 73 فرقوں کا ذکر ہے۔ تو یہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ بات ایک ہی ہے، وہ 72 ہوں یا وہ 71 ہوں، تو مقصد اس سے ڈرانا ہے، متنبع کرنا ہے، اور یہ بتایا اللہ کے نبی نے کہ امت کے اندر بھی فرقے ہوں گے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ان سب فرقوں سے علیحدہ رہنا ہے، اور ہم نے اس جماعت کے ساتھ رہنا ہے جو جماعت حق پر قائم ہے،
اور وہ صحابی نے پوچھا کہ کون سی یہ جماعت ہے، تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو سلف صالحین کے طریقے پر انسان کو چاہیے کہ وہ چلے۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے اس میں نے بتایا کہ بعض اس کے طرق کے اندر جو ہے وہ 72 فرقے بنی اسرائیل کے ہیں، یہود نصارہ وغیرہ کے، اور جو پہلی امتیں ہیں، اور اس امت کے 73 فرقوں کا ذکر ہے، لیکن اس حدیث کے اندر 71 اور 72 کا ذکر ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے وہ کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے، صرف مقصد اس کے اندر فرقوں کی کثرت کو بیان کرنا اور پھر جماعت کے ساتھ جڑے رہنے، یعنی صحیح اہل السنہ کے جو جماعت ہے اس کے ساتھ جڑے رہنے کا حکم ہے۔ اہل السنہ والجماع یعنی سلف صالحین کا جو ان کی جماعت ہے۔ اچھا، اس کے بعد 10واں مسئلہ ہمارا اسی حدیث سے متعلق ہے۔ فرقہ ناجیہ سے مراد کون سا گروہ ہے؟ یعنی یہ جو کہا ہے کہ سارے آگ میں ہے سوائے ایک کے، تو اس سے مراد کون سا گروہ ہے، الجماع یا فرقہ ناجیہ؟ مختلف علماء کے اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ کہ مسلمانوں کی اکثریت مراد ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اکثریت کی مذمت ہے۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے، اکثر لوگ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، اکثر ان میں سے جاہل ہوتے ہیں، فلاں فلاں، یہ مختلف آیات کے اندر اکثریت کی مذمت کی گئی ہے۔ لہٰذا کسی کا زیادہ ہونا یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ حق دلیل کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے ایک بندے کے ساتھ ہو۔ حق جو ہے ایک بندے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حق دلیل کی بنیاد پہ دیکھا جائے گا کہ حق ہے کہ نہیں۔ حق میں قلت و کثرت میں معیار نہیں ہوتا، حق میں دلیل میں معیار ہوتی ہے۔ علماء حدیث اور مجتہدین، بعض نے کہا یہ مراد ہیں، بعض نے کہا مسلمانوں کی وہ جماعت جو کسی امیر کی عمارت میں متفق ہو، یہ بھی صحیح نہیں ہے، ان سب پہ اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔ چوتھی تعریف جو کی گئی ہے وہ مسلمانوں کی وہ جماعت جو کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے والی اور سلف صالحین کے منہج کو اختیار کرنے والی ہو، ان کی تعداد، ملک اور زمانہ جو بھی ہو۔ یہ بڑی زبردست تعریف ہے، یعنی ہر وہ جماعت یا ہر وہ گروہ جو کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا ہو، سلف صالحین کے منہج کو اختیار کرنے والا ہو، نہ تو ان کی تعداد متعین ہے اور نہ ان کا ملک متعین ہے، نہ ان کا زمانہ متعین ہے۔ یعنی کسی بھی زمانے کے اندر جو لوگ کتاب و سنت کو تھامنے والے، سلف کے طریقے پر چلنے والے ہیں، وہ ضروری نہیں کہ ایک ملک کے اندر ہو، وہ مختلف ممالک کے اندر ہو سکتے ہیں، اور ایک زمانے کے اندر ہونا بھی ضروری نہیں، مختلف زمانوں کے اندر ممکن ہے۔ تو اصل یہ معیار ہے، کتاب و سنت ان کا اصل عمل ہونا چاہیے، کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، سلف صالحین کے منہج اور طریقے کے مطابق ان کی زندگی ہونی چاہیے، تو یہ اصل میں۔ اچھا، اور یہی ہے کیونکہ حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث ہے جو میں ذکر کر رہا تھا کہ اس میں 72 فرقوں کا اور اس امت کے 73 فرقوں کا ذکر ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ بنی اسرائیل، اور بے شک بنی اسرائیل، تفرقت علی 72 ملہ، وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، وتفرقت امتی، اور ایک حدیث میں وستفترق امتی، اور عنقریب میری امت بٹ جائے گی علی 73 ملہ، 73 فرقوں میں، کلہم فی النار، یہ سارے کے سارے آگ میں ہوں گے۔ اگرچہ سارے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں گے، سارے دعویٰ کرتے ہوں گے کہ ہم حق پہ ہیں، لیکن یہ سارے آگ میں جائیں گے، الا ملۃ واحدۃ، مگر ایک فرقہ، ایک جماعت، ایک گروہ ان میں سے، وہ کیا ہے، وہ نجات پانے والا ہے۔ قالو، صحابہ نے کہا، ومن ہی یا رسول اللہ، اور یہ کون سا گروہ ہے، یہ کون سی جماعت ہے؟ قال، تو آپ نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اور یہ ترمذی کی حسن درجے کی روایت ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 11واں مسئلہ ہے کہ یہ کلوہا فی النار جو ہے، کہ سارے کے سارے آگ میں ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ اچھا، یہاں ایک بڑی غلط فہمی ہے، اس کو کلیئر کر لیں سب لوگ۔ غلط فہمی کیا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے فرقے ہیں، یعنی سارے کے سارے آگ میں، مطلب ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے، اور یہ سارے کافر ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ضروری نہیں کہ یہ جو 72 فرقے ہوں اہل سنہ کے گروہ کے علاوہ، یہ سارے جو ہیں وہ کافر ہوں، یہ ضروری نہیں۔ اس وجہ سے علماء نے اشاعرہ کی تکفیر نہیں کی، اشاعرہ کی، ماتریدیہ کی علماء نے تکفیر نہیں کی۔ تکفیر جس کی واضح طور پہ علماء نے کی ہے وہ جہمیہ کا فرقہ ہے، معتزلہ کی، حتیٰ کہ خوارج کی بھی علماء نے تکفیر نہیں کی۔ خوارج کی بھی کئی علماء نے تکفیر نہیں کی، وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو جہاد کا حکم ہے وہ بغاوت کی وجہ سے، نہ کہ ان کے کفر کی وجہ سے۔ اس وجہ سے یہ بات کلیئر کر لیں کہ کلوہا فی النار، یہ سارے کے سارے آگ میں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کافر ہیں، سارے کافر ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ آگ میں رہیں گے، یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے۔ اس وجہ یہ ہمیں چیزیں کلیئر ہونی چاہیے۔
اور یہ بھی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، سارے ہی جہنمی ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ بات، یہ ہمیں چیز کلیئر کرنی چاہیے۔ تو امام شاطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کے معنی میں متعدد اقوال ذکر کیے ہیں، جن کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان فرقوں پر وعید ہر صورت میں نافذ ہوگی، یعنی ہر صورت میں جہنم میں ایک دفعہ ضرور جائیں گے، اس کے بعد جب اللہ کی مشیت اور ارادہ ہوگا تو یہ جنت میں چلے جائیں گے۔ بعض علماء کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ اہل کبائر، کبیرہ گناہ کرنے والوں کی طرح مشیت الہی کے تابع ہیں، یعنی یہ سارے آگ کے مستحق تو ہیں، آگ کے مستحق تو ہیں، لیکن اللہ چاہے تو اپنی مشیت کو نافذ کرے، چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے اور اپنی مشیت اور ارادے سے ان کو جنت میں داخل کر دے۔ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ قاتل جو ہے، مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جو مومن مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے فجزاؤ جہنم خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ لیکن حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث کہتی ہے کہ قاتل کو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں جس نے 100 بندے پوری سینچری کی تھی، 100 بندے قتل کیے تھے، اللہ نے اس کو بھی بخش دیا، اس کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ اسی طرح ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ قرآن کی آیت بھی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ بخش سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کبیرہ گناہ کرنے والوں کی طرح ہے۔ راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ فرقے حق کے قریب اور دور ہونے کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ یہ بڑا اہم قول ہے، ذرا اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ گروہ اور فرقے حق کے قریب اور دور ہونے کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ ان میں سے بعض بعض چیزوں میں حق کے قریب ہیں، اور بعض اکثر اعمال اور اقوال میں حق سے کوسوں دور ہیں۔ لہذا جن کے پاس کچھ حق اور کچھ باطل ہے ان کی تکفیر ممکن نہیں، جن کے پاس کچھ حق اور کچھ باطل ہے ان کی تکفیر یعنی ان کو کافر قرار دینا یہ ممکن نہیں۔ اور جن کے اکثر عقائد کفریہ ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے بھی رہیں، جیسا کہ باطنیہ ہیں، قادیانیہ وغیرہ ہیں، دیگر کئی گروہ ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے بھی رہیں گے تو ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ بڑا ہی اہم ترین اور بڑا مناسب قول ہے کہ جس قدر یہ حق کے قریب ہیں اس قدر ان کا جو ہے وہ ان کی سزا ہوگی، اور جس قدر یہ حق سے دور ہیں اس قدر ان پر جو ہے وہ کفر اور گمراہی کا جو فتویٰ ہے وہ لگے گا۔ تو بہرحال یہ ان کے عقائد کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں گروہ سارا ہی کافر ہے، فلاں جماعت ساری کافر ہے، فلاں نہیں، جماعت کی تکفیر کرنا بہت مشکل ہے۔ اس طرح آپ کہہ دیں کہ فلاں جماعت ساری کافر ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، جن کے پتہ چل جائے کہ ان کے جملہ عقائد جو ہیں وہ کفریہ ہیں، ان کے بارے میں علماء نے باقاعدہ باطنیہ کی تکفیر کی، علماء نے قادیانیوں کی پوری جماعت کی تکفیر کی علماء نے، کیونکہ ان کے عقائد ہی بدل گئے، ان کے نبی بدل گئے، ان کی کتابیں بدل گئیں، ان کی ہر چیز ہی الگ ہو گئی۔ مسلمانوں میں اختلاف اور تفرقہ بازی کا آغاز کیسے ہوا اور کب ہوا؟ مسلمانوں میں اختلاف اور تفرقہ بازی کا اختلاف کب اور کیسے ہوا، یہ تھوڑا موضوع جو ہے وہ طویل ہے، ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔